السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نیو ویڈیو سیریز۔ سال 2010 تھا۔ وہ شخص اپنی زندگی کو اسی طرح جی رہا تھا جس طرح ہم لوگ 80% جیتے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان کی تگ و دو میں وہ شخص 9 to 5 جاب کرتا تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ اکلوتی جاب سے ہاتھ دھونے کے بعد وہ امریکہ جیسے ملک میں اپنے والدین کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ رہنا باعث فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ امریکہ جیسے ملک میں ہو تو یہ بے عزتی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اگر اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو امریکہ جیسے ملک میں آپ سے بڑا لوزر کوئی نہیں۔ حد تو تب پار ہوتی ہے کہ جب اس شخص کو اس کے والدین کہتے ہیں کہ بیٹا کب تک ہمارے ساتھ رہو گے، کب تک ہمارے گھر میں پڑے رہو گے، اب اٹھو، کام کرو، جاب لو اور اپنی زندگی خود گزارو۔ اس شخص نے 30 سال کی عمر میں یہ فیصلہ لیا کہ وہ فائنینشلی فری ہوگا۔ اس نے محنت کی، بے انتہا محنت کی، جذبہ، جنون اور خواہش سے اس شخص نے فائنینشیل فریڈم حاصل کرنے کے لیے تگ دو کرنا شروع کر دی۔ اس نے کتابیں پڑھی اور کتابیں پڑھی اور کتابیں پڑھی اور محنت سے سب سے پہلے اس شخص نے جاب ڈھونڈی۔ جی ہاں، جاب ڈھونڈی اور اس کے ساتھ اس شخص نے 2 کاروبار شروع کیے۔ بہت مشکل کام تھا، تین چیزوں کو کرنا، لیکن وہ شخص جذبہ جنون سے کرتا رہا اور بالآخر فائنینشلی فری ہو گیا۔ اور اس شخص نے اپنی تمام کے تمام تجربات پر مبنی ایک کتاب لکھی۔ میں بات کر رہا ہوں گرانٹ کی، اور وہ کتاب جس میں انہوں نے تمام کے تمام اپنے تجربے شیئر کیے، اس کتاب کا نام ہے فائنینشلی فری۔ اس کتاب میں فائنینشلی فری ہونے کی 7 سٹیجز بتائی گئی ہیں۔ گرانٹ پہلی سٹیج میں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی حالت کیا ہے، آپ کی آمدنی کیا ہے، آپ کے کتنے خرچے ہیں، آپ نے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں آپ نے دماغ میں نہیں سوچنی۔ گرانٹ کہتے ہیں کہ اسے کسی پیج پہ لکھے، اسے کسی رجسٹر پہ لکھے اور اس کو لکھ کر سامنے لگا لے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کہاں سے آپ کو آمدنی آتی ہے اور آپ کا کتنا خرچہ ہے۔ دوسری سٹیج میں گرانٹ کہتے ہیں سیلف سفیشنسی۔ یہ سٹیج تب آتی ہے جب آپ اپنے ماہانہ آمدنی اتنی ہی کما رہے ہوں جتنا آپ کا خرچہ ہے، یعنی جتنا کمائی دا اتنا خرچ دے دا سے مراد یہ ہے کہ جتنا کماتے ہیں ہم اتنا ہی خرچ دیتے ہیں۔ تیسری سٹیج گرانٹ کہتے ہیں سیلف بریتھنگ روم۔ یہ وہ سٹیج ہے جس میں آپ اپنی سیلری پہ اب ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہے کہ آپ کی سیلری 1 یا 2 ہفتے لیٹ ہونے سے بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ چوتھی سٹیج ہے سٹیبلٹی۔ یہ سٹیج تب آتی ہے جب آپ 6 یا 8 مہینے بغیر پیسوں کے سروائیو کر سکے، مطلب آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہے کہ اب آپ کو اگلے 6 مہینے کے خرچوں کی کوئی فکر نہیں، آپ وداؤٹ اپنی سیلری کے بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ 5ویں سٹیج ہے سٹیبلٹی۔ اب آپ ایڈوانس لیول پہ آ چکے ہیں، آپ پر نہ ہی کوئی قرضہ ہے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی برڈن۔ یہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ آپ اپنے 1 سال کے خرچے کو کسی بھی جگہ پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ ایسی ہوتی ہے جسے آپ وقت آنے پر استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ 6واں پوائنٹ ہے فائنینشیل انڈیپینڈنٹ۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے اپنے من مطابق کر سکتا ہے۔ اس سٹیج پر آپ کو آپشن مل جاتی ہے کہ آپ بغیر کام کیے اپنی انویسٹمنٹ سے اپنے تمام خرچوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اور 7ویں اور آخری سٹیج ہے ابنڈنس آف منی۔ اس سٹیج پر آپ دولت مند ہو جاتے ہیں، آپ کو دوبارہ پیسے کمانے کے لیے کام کرنے کا نہیں سوچنا پڑتا۔ اگر آپ کو یہ سوچ آ بھی جائے تو آپ اسے گناہ سمجھ کے توبہ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہاؤ مچ منی وی نیڈ اٹ۔ رائٹر جب 30 سال کے ہوئے تو انہوں نے 1 ملین کما لیے تھے۔
अब وہ یہیں پہ نہیں رکے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اتنی رقم سے ان کا گزارا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے پیسے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیے اور کچھ پیسے انہوں نے بچا کے رکھ لیے۔ اب ہوا یہ کہ گرانٹ نے جتنے بھی پیسے انویسٹ کیے ان کا پروفٹ باہر نکالنے کے بجائے دوبارہ سے ری انویسٹ کر دیا۔ اس سے پیسے بننے کا عمل شروع ہو گیا اور انہوں نے جو بھی کمایا اسے دوبارہ سے انویسٹ کر دیا۔ سیکنڈ پوائنٹ جو گرانٹ کہتے ہیں، نو یور نیٹ ورتھ۔ گرانٹ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ضروری پیسہ کمانا ہوتا ہے اتنا ہی اپنی نیٹ ورتھ کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی دولت کتنی ہے، آپ کے اثاثے کتنے ہیں، ان پر آپ کو کتنا منافع ملتا ہے اور کہاں سے ملتا ہے۔ آپ کو یہ تمیز ہونا بھی ضروری ہے کہ ایسٹس کیا ہیں اور لائبلٹی کیا ہے۔ ایسٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی جیبیں بھرتی ہے، جیسے کوئی پراپرٹی، کیش، گولڈ، جولریز، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے لیے ایسٹس ہے، جبکہ لائبلٹی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی جیب سے پیسوں کو نکالتی ہے۔ فار ایگزامپل مہنگی کارز، مہنگے کپڑے، ہوٹلنگ وغیرہ۔ یہ تمیز ہونا کہ آپ نے کہاں سے پیسے کمانے ہیں اور اسے کہاں پہ خرچ کرنا ہے، یہ ایک بہت ضروری کام ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی۔ کیا آپ کو بولنا تو آتا ہے مگر آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھا نہیں پاتے، جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، آپ کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے۔ لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے یہ ہے کہ آپ جب بھی بولیں گے ان کو نصیحت کریں گے، اور یقین مانیں لوگ نصیحتیں سننے کو تیار نہیں۔ آپ کسی کو نہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے آپ پھنسے رہتے ہیں۔ آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں اور آپ اندر سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر یہ تمام کے تمام پرابلمز آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک کورس لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہے افیکٹو کمیونیکیشن ود NLP۔ ہمارے نئے کورس میں مائنڈ سائنسز کی ٹیکنیکل ٹریننگ کروائی جاتی ہے، جسے سیکھنے کے لیے تعلیم یا عمر کی کوئی قید نہیں، بس سیکھنے کا رویہ چاہیے۔ ہم اس پروگرام میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی مدد سے آپ کے ذہن میں ایک پروگرام انسٹال کرتے ہیں جس سے آپ مشکل سے مشکل حالات میں گفتگو کر سکتے ہیں، بغیر غصہ کیے اپنی بات منوا سکتے ہیں اور اپنے ڈر کو قابو پا کے پر اعتماد زندگی جی سکتے ہیں۔ تو رجسٹر کریں اپنے آپ کو اس کورس میں، کیونکہ آپ کی زندگی کی خوشیاں اس کورس کی قیمت سے کئی زیادہ ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ ہمارے چینل پہ فائنانس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔